صبح کی ٹھنڈی ہوا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور کھیتوں کے کنارے بیٹھا رحمت علی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی کھردری ہتھیلیاں جنہوں نے ساری عمر زمین کو چیر کر اناج اگایا مگر کبھی اپنے نصیب کو نرم نہ کر سکیں۔ اس کے سامنے بندھا ہوا اور اکلوتا جانور کھڑا تھا جسے وہ اپنے بچوں کی طرح پالتا آیا تھا، اور آج اسی کو بیچنے کا فیصلہ اس کے سینے پر پتھر کی جار رکھا ہوا تھا۔ گھر کے اندر سے اس کی بیوی سکینہ کی کھانسی کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے بیمار تھی اور دوائی کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ آج اس کے بیٹے ارمان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو تھا۔ رحمت علی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ارمان گھر کے دروازے پر کھڑا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے پاس کچھ نہیں، مگر پھر بھی وہ ہر بار اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے۔ سکینہ نے اندر سے کمزور آواز میں پکارا، ارمان ادھر آؤ بیٹا۔ ارمان فوراً اندر گیا۔ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا آج تم نے صرف انٹرویو نہیں دینا، تم نے ہماری ساری زندگی بدلنی ہے۔ ارمان نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ باہر رحمت علی نے جانور کی رسی کھولی اور گاؤں کے اندر بازار کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ جانور بار بار اس کی طرف دیکھتا جیسے پوچھ رہا ہو کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مگر رحمت علی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بازار میں شور تھا، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ رحمت علی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور دل سخت کر کے آواز لگائی۔ چند ہی دیر میں ایک آدمی آیا اور جانور کی قیمت لگانے لگا۔ رحمت علی نے کم قیمت سن کر بھی کچھ نہ کہا۔ اس نے بس سر جھکا لیا کیونکہ آج اس کے پاس انکار کا حق نہیں تھا۔ سودا طے ہو گیا، اور جب وہ آدمی جانور کو لے کر جانے لگا تو رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ پیسے لے کر سیدھا شہر کے ایک چھوٹے سے درزی کے پاس گیا۔ درزی ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رحمت علی نے اس کے سامنے پیسے رکھے اور کہا، میرے بیٹے کے لیے ایک اچھا سوٹ بنا دو، وہ کل انٹرویو دینے جا رہا ہے۔ درزی نے ارمان کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اور مسکرا دی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں ایسا سوٹ بناؤں گا کہ تمہارا بیٹا سب سے الگ نظر آئے گا۔ ارمان نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ جب سوٹ تیار ہو کر آیا وہ واقعی خوبصورت تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سوٹ میں بھی گاؤں کا ہی لڑکا لگے گا۔ درزی نے سوٹ دیتے وقت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کپڑے نہیں، انسان کی نیت اور محنت اسے بڑا بناتی ہے۔ اگلے دن صبح ارمان شہر کی بڑی عمارت کے سامنے کھڑا تھا جہاں انٹرویو ہونا تھا۔ اس کے ارد گرد مہنگی گاڑیاں آ رہی تھیں اور سوٹ پہنے لڑکے ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ ارمان نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گیا۔ ہال میں بیٹھے لڑکے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کسی نے ایسا سے کہا، دیکھو گاؤں سے سیدھا یہاں آ گیا ہے۔ کسی نے اس کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا تو کسی نے اس کے بولنے کے انداز پر ہنسی اڑائی۔ ارمان نے سب کچھ سنا مگر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی بات گونج رہی تھی۔ جب اس کا نمبر آیا تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا انٹرویو میں داخل ہو گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ کرسی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اجازت لے کر بیٹھ گیا۔ انٹرویو پینل میں کئی لوگ بیٹھے تھے مگر درمیان میں ایک شخص تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کمپنی کا مالک تھا۔ اس نے ارمان کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا، مگر اچانک اس کی نظر ارمان کی کوٹ پر لگی ایک پرانی سی ٹیگ پر جا کر رک گئی۔ وہ ٹیگ عام سا تھا جیسے کسی سستے درزی کی دکان پر لگا ہوتا ہے، مگر اسے دیکھتے ہی اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر ارمان کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے۔ مالک نے ارمان کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اسے سلوٹ کیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، اور ارمان حیران رہ گیا۔ کسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں اس منظر پر جم گئیں، کیونکہ کسی نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ایک سادہ سے لڑکے کو سلوٹ کرے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ارمان کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سکون جیسی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک سادہ دیہاتی لڑکا جس کا چند لمحے پہلے مذاق اڑایا جا رہا تھا، اب وہی لڑکا کمپنی کے مالک کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مالک اسے سلوٹ کر رہا تھا۔ ارمان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مالک نے احساس سے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر ارمان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کا ایک سمندر تھا، جیسے وہ کسی بہت پرانی چیز کو پہچان گیا ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کوٹ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ ارمان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی ایک چھوٹے سے درزی سے بنوایا ہے، شہر کے پرانے بازار میں
مالک کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پھر پوچھا، اس درزی کا نام کیا ہے؟ ارمان نے فوراً کہا، جی اس کا نام بابا کریم ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی دکان چھوٹی سی ہے مگر وہ بہت محبت سے کپڑے سیتا ہے۔ یہ سنتے ہی مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھے باقی لوگ اب اور بھی زیادہ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے مالک کو اس طرح جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ مالک نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور ارمان سے کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز میں اب سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ارمان آہستہ سے بیٹھ گیا، اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مالک نے باقی پینل ممبرز کی طرف دیکھا اور کہا، آج انٹرویو بعد میں ہوگا، پہلے میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ خاموش ہو کر سننے لگے۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ کئی سال پہلے میں بھی تمہاری طرح ایک غریب لڑکا تھا۔ میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک دن شہر آیا تھا نوکری کی تلاش میں، مگر میرے کپڑوں کی وجہ سے ہر جگہ میرا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس دن میں بہت ٹوٹ گیا تھا۔ پھر میں ایک چھوٹے سے درزی کی دکان پر گیا تھا، وہی بابا کریم کی دکان۔ اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے اندر بٹھایا اور بغیر پیسے دیے میرے لیے ایک سوٹ تیار کیا اور اس نے کہا تھا کہ بیٹا جب تم بڑے آدمی بن جاؤ تو کسی غریب کی مدد ضرور کرنا۔ مالک کی آواز بھر گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کہا، اس سوٹ کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا ٹیگ بھی لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ ارمان حیرت سے یہ سب سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کوٹ پر لگا ہوا وہی سادہ سا ٹیگ اتنی بڑی کہانی کا حصہ ہے۔ مالک نے دوبارہ ارمان کی طرف دیکھا اور کہا، آج جب میں نے یہ ٹیگ دیکھا تو مجھے اپنی ساری زندگی یاد آ گئی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں بھی تمہاری جگہ کھڑا تھا اور لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر، میرے والد نے اپنا اکلوتا جانور بیچ کر یہ سوٹ بنوایا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ بن جاؤں۔ یہ سنتے ہی مالک کا دل باہر آیا۔ اس نے فوراً ارمان کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے پہلے ہی سب کچھ جیت لیا ہے بیٹا، کیونکہ تمہارے پاس محنت اور سچائی ہے۔ پینل کے باقی لوگ اب مکمل خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی ارمان کو کم سمجھا تھا۔ مالک نے اعلان کیا کہ ارمان کو کسی مزید سوالات کی ضرورت نہیں، وہ آج سے اس کمپنی کا حصہ ہے اور اسے بہترین پوزیشن دی جائے گی۔ ارمان کے لیے یہ سب کچھ خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں شکریہ ادا کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انٹرویو کے بعد جب سب لوگ جا چکے تھے تو کمپنی کے مالک نے ارمان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، بیٹا مجھے کریم بابا سے ملنا ہے۔ میں نے انہیں برسوں سے نہیں دیکھا، مگر آج اس چھوٹے سے ٹیگ نے میرے دل میں وہی پرانی تڑپ جگا دی ہے۔ ارمان نے فوراً سر ہلا دی اور کہا کہ سر، میں آپ کو کل ہی ان کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا فخر بھی کہ وہ اس شخص کو اس عظیم انسان تک لے جا رہا ہے جس نے نہ صرف اس کی بلکہ اس مالک کی زندگی بھی بدل دی تھی۔ اگلے دن صبح ارمان کمپنی کے گیٹ پر مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ بڑی سی گاڑی سے اترے تو ان کے چہرے پر ایک بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے ایک بچہ برسوں بعد اپنے کسی پیارے سے ملنے جا رہا ہو۔ مالک نے کریم بابا کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، پرانی یادیں تازہ کی اور ان کو بتایا کہ کئی سال پہلے آپ کے ایک چھوٹے سے عمل نے میری زندگی بدل دی تھی اور آج آپ کے اس عمل نے ارمان کی زندگی بدل دی، کیونکہ میں نے آپ کے نام کا ٹیگ پہچان کر اسے جو پر رکھ لیا۔ چند مہینے گزر گئے اور ارمان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب اسی کمپنی میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ اب بھی وہی گاؤں کا لڑکا تھا جس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے والد کا قرض اتارا اور اپنی ماں کا علاج کروایا۔ سکینہ اب پہلے سے بہتر تھی، اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ رحمت علی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ ایک دن ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا کریم سے ملنے جائے گا۔ وہ اسی پرانے بازار میں گیا جہاں وہ چھوٹی سی دکان تھی، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دکان بند ہے اور دروازے پر ایک پرانی سی تختی لگی ہوئی ہے۔ اس نے پاس کے دکاندار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بابا کریم کچھ دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ارمان کا دل ڈوب گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دکان کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ اس نے احساس سے دروازے کو چھوا اور دل ہی دل میں کہا، بابا آپ نے جو میرے لیے کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک دن وہی کمپنی کا حال جہاں کبھی اس کا مذاق اڑایا تھا، اب وہی وہ بطور مہمان خصوصی کھڑا تھا اور نئے آنے والے امیدواروں سے بات کر رہا تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا کہ انسان کی اصل پہچان اس کپڑے نہیں بلکہ اس کی محنت اور نیت ہوتی ہے۔ حال میں بیٹھے سب لوگ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے اور اس کے الفاظ کے دلوں میں اتر رہے تھے۔
ارمان نے اپنی بات ختم کی اور آہستہ سے اپنے کوٹ کی طرف دیکھا جہاں اب بھی وہی پرانا ٹیگ لگا ہوا تھا جو اسے ہر بار اس کی اصل یاد دلاتا تھا۔ اور اس لمحے سے محسوس ہوا کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو انسان کو اوپر لے جائے، بلکہ وہ ہے جو اسے اپنی جڑوں سے جوڑے رکھے۔